پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جس نے کروڑوں پاکستانیوں کو خودداری کا سبق دیا، کروڑوں پاکستانیوں کو عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جینے کا سبق دیا۔ آپ کی ملاقات ناظرین ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کو یہ شعور دیا کہ ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں اور ہر ایک حلقہ زنجیر میں زبان رکھ دی۔ ناظرین، میں ان چند صحافیوں میں موجود تھا جس رات آخری دن تھا وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم ہاؤس میں، اور اس دن جب ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کے خلاف سازش میں کون کون ملوث تھا، تو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک سوال کا جواب دیا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، اور اس کے بعد کروڑوں پاکستانیوں نے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جواب دیا، خان صاحب گھبرانا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اس مرد کلندر سے جو یہ کہتا تھا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میری کوئی مجبوری نہیں ہے، اگر مجھے این آر او پہ فورس کیا گیا میں چھوڑ کے اپنے گھر چلا جاؤں گا، اور ہم جو چند صحافی وہاں موجود تھے ہم اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ اس نے صرف ایک ڈائری اٹھائی اور 5 منٹ میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب۔ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ پہلا سوال تو لوگ آبویسلی جاننا چاہ رہے ہیں، اب پلانس کیا ہیں آپ کے؟ دیکھیں ارشد، جو آپ نے شروع میں بات کی، میری طرح کے آدمی سیاست میں آیا کیوں؟ تو میں تو سیاست میں آیا ایک مشن لے کے آیا تھا، کیونکہ اگر آپ کی مشن نہ ہو تو کوئی بھی آدمی 22 سال اپنی زندگی کے کسی چیز کے اوپر ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اگر آپ نے ذاتی مفادات کے لیے کرنا ہے تو جس آدمی کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے وہ کون اپنی 22 سال زندگی سیاست میں دھکے کھائے گا؟ اور 14 سال تو مذاق اڑتا رہنا میرا، سب سمجھتے تھے کہ یہ کوئی دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے۔ تو ایک مشن تھی میرے ہمیشہ ذہن میں، اور وہ مشن شروع ہوئی تھی جب میں جب بڑا ہو رہا تھا، تو میرے ماں باپ ہمیشہ مجھے یہ یاد کراتے تھے کہ آپ بڑے خوش قسمت ہو، آپ ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے، کیونکہ انہوں نے غلامی دیکھی ہوئی تھی انگریز کی۔ تو انگریز کی غلامی میں کیا تھا کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں ایک لیول سے وہ اوپر نہیں جا سکتے تھے، جتنے بھی قابل ہوں اوپر انگریز ہی بیٹھا تھا، وہ بڑے عہدوں کے اوپر انگریز تھا، حکم انگریز کا چلتا تھا، آپ جو مرضی نیچے کرنا چاہے کر لیں، لیکن جدھر انگریز کا انٹرسٹ آ گیا وہ انگریز کا انٹرسٹ ہی تھا، تو وہ جو مرضی کرے، یہاں سے چیزیں لے جائے، برطانیہ امیر ہوتا گیا، ہندوستان غریب ہوتا گیا، اس کو لوٹتا گیا، جو غلام تھے وہ اس کو نہیں پوچھ سکتے تھے۔ تو ہمیں یہ بچپن سے یہ چیز بتائی گئی کہ اگر آپ اس آزادی کا دھیان نہیں رکھیں گے تو یہ آزادی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، اس کے لیے مسلسل ایک جدوجہد کی ضرورت ہے۔ تو میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ہم غلامی کی طرف چلتے گئے، اور یہ خاص طور پہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا جب اس کا جوڈیشل قتل کیا گیا تو تب سے ایک ایکسیپٹنس ہوگی کہ جی امریکہ ہی فیصلہ کرے گا پاکستان کا، لیکن پھر بھی ضیاء الحق میں پھر بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر بھی تھوڑی سی خودداری تھی، لیکن گرتے گئے ہم۔ جب یہ 2 لوگوں کو چوروں کا دور آیا، یہ جو 2 ڈاکو فیملیز تھیں، زرداری اور نواز شریف جب سے آئے ہیں، ان کا صرف مقصد پیسے بنانا تھا، ان کو کوئی فکر نہیں تھی پاکستان کی خودداری کی، یہ لیٹتے ہی گئے ان کے سامنے۔ تو ہمارے سامنے رمزی یوسف کو پکڑایا، پھر احمد کانسی کو پکڑایا، وہاں احمد کانسی کے جج نے، اس کے وکیل نے، جب جج نے پوچھا کہ یہ کیوں پاکستان کو کوئی قانونی کارروائی کے بغیر آپ نے پکڑا دیا اس کو امریکہ کو، تو جج نے کہا تھا کہ پاکستانی اپنی والدہ کو بھی ڈالرز کے لیے بیچ دیں۔ یہ تھی ہماری ریپوٹیشن۔ تو ہم گرتے ہی گئے، اور دیکھیں اگر آپ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونا چاہتے ہیں، دنیا اسی طرح ہی آپ کو استعمال کرتی رہے گی۔ تو مجھے یہ تھا ہمیشہ، اور مجھے بڑی تکلیف